سوچئے، اگر تاریخ کا صرف ایک دن بدل جاتا تو شاید آج دنیا کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا۔ ایک طرف تھی اس دور کی سب سے طاقتور سلطنت، بائزنٹینی سلطنت، اور دوسری طرف ریگستان سے اٹھا ہوا ایک سلطان جسے دنیا الپ ارسلان کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا سلطان جس نے صرف تلوار سے جنگ نہیں جیتی بلکہ اپنے ایمان، حکمت اور انصاف سے دل جیت لیے۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جب ایک جنگ نے صرف ایک لشکر کو نہیں بلکہ پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ کہانی ہے اس شیر کی جو ریگستان سے اٹھا اور جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ جب ایمان اور ہمت ایک ہو جائے تو بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہل سکتی ہے۔ اور یہ کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، سینٹرل ایشیا کے وسیع میدان جہاں ہوا تیز چلتی تھی اور زندگی آسان نہیں ہوتی تھی۔ یہیں پیدا ہوا تھا ایک بچہ جس کا نام رکھا گیا محمد بن داؤد چغری، لیکن دنیا اسے بعد میں ایک اور نام سے پہچاننے والی تھی، الپ ارسلان۔ ترکی زبان میں اس کا مطلب تھا بہادر شیر۔ بچپن سے ہی اس کی زندگی عام شہزادوں جیسی نہیں تھی، نہ محل کی آرام زندگی، نہ سونے کے تخت۔ اس کا بچپن گزرا گھوڑوں کے درمیان، تیر اندازی سیکھتے ہوئے اور جنگ کی سخت ٹریننگ میں۔ مگر اس کی پرورش صرف تلوار کی نہیں تھی، اس کے دل میں بچپن سے ہی دین کی محبت بھی ڈالی گئی تھی۔ اسے سکھایا گیا کہ حکومت کا مطلب صرف طاقت نہیں ہوتا بلکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے تقدیر اسے ایک ایسے مقام تک لے جا رہی تھی جہاں سے پوری دنیا بدلنے والی تھی۔ 11ویں صدی کا دور، مسلم دنیا مختلف حصوں میں تقسیم تھی۔ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں، سیاسی تنازعات اور باہر سے بڑھتی ہوئی دھمکیاں۔ اسی وقت سلجوق خاندان ابھر کر سامنے آیا۔ یہ لوگ اصل میں ترک بدو تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا اور ان کی جنگ کی صلاحیت مشہور۔ الپ ارسلان کے چاچا سلطان تغرل بیگ نے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر جب وقت بدلا تو تقدیر نے الپ ارسلان کو اس تخت تک پہنچا دیا جہاں سے صرف حکومت نہیں بلکہ تاریخ لکھی جاتی ہے۔ 1063 میں الپ ارسلان سلجوق سلطنت کا سلطان بن گیا، مگر اس نے اپنی حکومت کا آغاز کسی جشن سے نہیں کیا۔ اس نے سب سے پہلا کام کیا انصاف کا نظام مضبوط کرنا۔ اسے پتا تھا کہ ایک سلطان کی اصل طاقت صرف تلوار نہیں ہوتی بلکہ انصاف ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے دوسرے کونے میں ایک اور سلطنت بھی اسے گھور رہی تھی، ایک ایسی سلطنت جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتی تھی، بائزنٹینی سلطنت۔ ایک ایسی سلطنت جو صدیوں سے مشرق اور مغرب کے درمیان حکومت کر رہی تھی۔ ان کا لشکر، ان کے قلعے اور ان کی سیاسی چالاکی سب مشہور تھیں۔ ان کا بادشاہ تھا رومانوس چہارم ڈایوجنس، اور اسے لگتا تھا کہ سلجوق صرف ریگستان کے جنگلی قبائل ہیں جو اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ریگستان سے اٹھنے والے لوگ کبھی کبھی تاریخ بدل دیتے ہیں۔ سلجوق سرحدیں دھیرے دھیرے اناطولیہ تک پہنچ رہی تھیں۔ یہ وہ علاقہ تھا جو بائزنٹینی سلطنت کے لیے بہت اہم تھا، اور اسی وجہ سے دو بڑی قوتوں کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا۔ لیکن الپ ارسلان جنگ کا شوقین نہیں تھا۔ اس نے پہلے صلح کی کوشش کی، مگر جب تکبر اور طاقت کا نشہ انسان پر چھا جائے تو اکثر امن کی آواز کوئی نہیں سنتا، اور پھر جنگ تقدیر بن جاتی ہے۔ اس دور میں ایک اور ذمہ داری بھی تھی جو الپ ارسلان کے دل کے بہت قریب تھی، حرمین شریفین کی حفاظت۔ مکہ اور مدینہ مسلم دنیا کا روحانی مرکز۔ ہر سال ہزاروں لوگ دور دور سے حج اور عمرہ کے لیے سفر کرتے، مگر اس سفر میں خطرہ بھی ہوتا تھا، قبائل کے حملے، راستوں کی لوٹ مار اور سیاسی بے چینی۔ الپ ارسلان نے فیصلہ کیا کہ ہر حال میں حج کے راستے محفوظ ہوں گے۔ اس نے حجاز کے راستوں کو محفوظ بنایا، سمندری راستوں کی نگرانی بڑھائی اور قافلوں کے لیے محافظ مقرر کیے۔ یہ صرف سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ دین کی خدمت تھی، اور اسی وجہ سے مسلم دنیا میں اس کا مقام اور بڑھ گیا۔ مگر اسی وقت دنیا کے دوسرے کونے میں
ایک لشکر جمع ہو رہا تھا، ایک ایسا لشکر جو تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بسنطنی بادشاہ رومانوس چہار نے فیصلہ کر لیا۔ وہ سلجوقی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بڑا لشکر جمع کیا، مختلف قومیں، یورپ کے سپاہی، بھاری جرح پہنے ہوئے گھوڑا سوار اور سخت تربیت یافتہ پیدل سپاہی۔ روایت کے مطابق یہ لشکر سلجوقی فوج سے کئی گنا زیادہ تھا۔ دوسری طرف الپ ارسلان کی فوج چھوٹی تھی، مگر اس میں ایک چیز زیادہ تھی، یقین۔ جب اسے پتا چلا کہ بسنطنی فوج آ رہی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور پھر اس نے سفید کپڑا پہنا۔ لوگ حیران ہوئے۔ اس نے کہا، یہ میرا کفن ہے۔ اس لمحے سپاہیوں کو سمجھ آ گیا کہ ان کا سلطان جنگ کے لیے نہیں، شہادت کے لیے نکلا ہے، اور جب سلطان خود موت سے نہیں ڈرتا تو لشکر کے دل میں بھی خوف نہیں رہتا۔ مگر اب بھی سب سے بڑا امتحان باقی تھا۔ منزکرٹ، اناتولیا کا ایک شہر، یہیں ہونے والی تھی وہ جنگ جو تاریخ بدل دے گی۔ بسنطنی لشکر بہت بڑا تھا، ان کے پاس بھاری جرح، سخت تربیت اور پرانا تجربہ تھا، مگر الپ ارسلان کے پاس کچھ اور تھا، حکمت عملی۔ اس نے اپنی فوج کو ایک خاص انداز میں سجایا، ایک ایسا انداز جسے بعد میں دنیا بھر کے سپہ سالار سمجھنے لگے۔ آدھا چاند جیسا نظام، ایک ایسا نظام جس میں دشمن کو دھیرے دھیرے اندر کھینچ لیا جاتا ہے اور پھر اچانک ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی کام کرے گی؟ یہ سوال ابھی بھی ہوا میں تھا۔ 26 اگست 1071 صبح کا وقت، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، دھول اڑ رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپ زمین ہلا رہی تھی۔ بسنطنی فوج نے سیدھا حملہ کیا، مگر سلجوقی سپاہی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگے۔ رومانوس کو لگا کہ سلجوقی بھاگ رہے ہیں اور اس نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک جال میں گھس رہا ہے۔ شام ہونے لگی اور پھر اچانک سلجوقی سپاہی ہر طرف سے پلٹ آئے، تیر برسنے لگے، گھوڑے تیز دوڑنے لگے اور بسنطنی فوج بیچ میں پھنس گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ کا رخ پلٹ گیا۔ جنگ کے بعد ایک عجیب خبر پھیلی۔ باجناتی بادشاہ رومانوس چہارم دایوجانس قید ہو چکا تھا، ایک بادشاہ جو خود کو دنیا کا سب سے طاقتور حکمران سمجھتا تھا، اب ایک اور سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ کیا الپ ارسلان اسے سزا دے گا؟ کیا وہ بدلہ لے گا؟ مگر جو ہوا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ جب رومانوس کو الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اسے دیکھا اور ایک سوال پوچھا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے؟ رومانوس نے جواب دیا، شاید میں تمہیں قتل کر دیتا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، مگر الپ ارسلان نے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ صرف رحمت نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ اسلام کی طاقت صرف تلوار نہیں، انصاف اور رحمت بھی ہے۔ اور اسی لمحے الپ ارسلان کا نام صرف ایک فوجی قائد کا نہیں، بلکہ ایک عظیم رہنما کا بن گیا۔ منزکرت کی جنگ کے بعد اناتولیا کے دروازے کھل گئے، ترک قبائلیں دھیرے دھیرے اس علاقے میں بسنے لگے۔ یہیں سے آگے چل کر روم کی سلطنت بنی اور صدیوں بعد اسی زمین سے ایک اور سلطنت ابھری، عثمانی سلطنت۔ یعنی ایک جنگ صرف ایک فوج کی جیت نہیں تھی، یہ تاریخ کا موڑ تھا۔ مگر الپ ارسلان کی زندگی کا سفر اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب الپ ارسلان اپنی مہمات سے واپس لوٹ رہا تھا تو اس نے ایک اور مہم شروع کی، مگر تقدیر نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ ایک قید شدہ آدمی جس نے بغاوت کی کوشش کی، اس نے اچانک حملہ کر دیا اور اس حملے میں الپ ارسلان زخمی ہو گیا۔ سلطان نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں کہا کہ حکمران کو کبھی اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور پھر اسلام کا وہ شعر تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آج قریباً 1000 سال بعد بھی الپ ارسلان کا نام زندہ ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے جنگ جیتی، بلکہ اس لیے
کہ اس نے طاقت کے ساتھ انصاف کو جوڑا۔ اس نے دکھایا کہ ایک سلطان کی اصل کامیابی صرف فتح نہیں ہوتی، بلکہ وہ امن، حفاظت اور انصاف ہوتی ہے جو وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ اور شاید اسی لیے تاریخ آج بھی کہتی ہے کہ کبھی کبھی ریگستان سے اٹھنے والا ایک شیر پوری دنیا کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ ہمارے چینل قصص الانبیاء کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہر نئی اور دلچسپ اسلامی کہانی، انبیاء کے واقعات اور روح کو چھو لینے والی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔